میں آپ کو مثال دیتا ہوں, پورٹل کھولتا ہوں نا آپ کے سامنے, ابھی کھول لیتا ہوں پورٹل, آپ کو پتہ چل جائے گا. لٹرلی آل اوپن دا پورٹل ان فرنٹ آف یو, انشاءاللہ. سوچنے والے دماغ کے لیے. جرمنی میں گوگل کر لیجیے گا ڈیٹ, بیزل میں ہوا تھا واقعہ اور سویڈن میں ہوا تھا, مجھے ڈیٹ نہیں یاد. ہزاروں لوگوں نے کہا, ایک نے نہیں کہا, ٹیسٹمنیز پڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. BC کا کوئی واقعہ نہیں ہے, ریسنٹ واقعہ ہے, زیادہ ریسنٹ نہیں ہے مگر ٹیسٹمنیز. Thousands of people saw the sky opening, door opening. جرمنی میں مسلمانوں نے نہیں دیکھا. مسلمانوں نے کہاں دیکھا ہے ابھی بتاتا ہوں. یہ واقعہ میں نے جرمنی سے کیوں سٹارٹ کیا ہے, تاکہ وہ بندہ جس کی نس کچھ زیادہ ہی پھٹکتی ہے نا پورٹل کا لفظ سن کے, اور اس کو اپنے عقیدے ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس کو میں سیٹسفائی کر دوں. جرمنی میں اور سویڈن میں بیزل میں تو ہوا ہے, چلیں جہاں پہ بھی دوسرا بھی شہر ہے, ہزاروں لوگوں نے دو الگ الگ چیزیں دیکھی. کیا دیکھا؟ ایک نے دیکھا 2-3 قسم کی مخلوقات آپس میں لڑ رہی ہیں دروازے کے اس طرف, ٹھیک ہے. گوگل کر لیجیے گا, ٹیسٹمنی مل جائیں گے. میری اس پہ بلیف ہے نہیں, میری کوئی بلیف نہیں ہے. کیا ہوکس ہے؟ نہیں, ہوکس تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرے لوگوں نے کیا دیکھا, یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہو رہا, الگ الگ واقعات بتا رہا. اگلے نے بیزل میں کیا دیکھا, اب بتاتا ہوں بیزل میں کیا دیکھا, غور سے سنیے گا بیزل میں کیا دیکھا. انہوں نے دیکھا we saw purple flowers. Okay, the most beautiful enchanting world with purple flowers hanging out. آسمان میں دروازے کھل گئے, ٹھیک ہے. سورہ نبا یاد آئی, سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا. قرآن پاک نے جب بتایا نہیں وہ تو قیامت والے دن کیا ہوگا, تو قیامت والے دن کیا ہوگا, دروازے نہیں کھلیں گے, وہ تو قیامت والے دن ہوگا. اس دن کیا نئی فزکس ہوگی, یہ والی فزکس نہیں ہوگی, کوئی نئی یونیورس ہے. ابھی آپ کو پورٹل دکھاتا ہوں, فکر نہیں کریں, یہ نہیں ہے بٹ کامن جملہ پورا ہو جائے, تسلی ہو جائے گی. پورٹل کیسے کھلتی ہے, یہ پیپر میں آپ کو دیتا ہوں. اس پیپر اور اس تھیوریٹیکل فزسسٹ کا نام بھی بتا دیتا ہوں, اسکرین پہ آ جائے گا آپ کی, آپ لگا دیجیے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس بھائی صاحب نے, اب یہ بھی کوئی کوک نہیں ہے, ہی از دا موسٹ آتھینٹک انچیلنجڈ انڈسپیوٹیڈ پیپر ابھی تک چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اس نے کہا, اب میں پیپر میں پڑھ لیجیے گا, میں ڈونٹ وانٹ ٹو مس کوٹ دی ایگزیکٹ نمبر آف جولز, بٹ ہی سیڈ ایکس جو بھی نمبر ہے وہ بتاتا ہوں, اتنے جولز کی انرجی دو تو پورٹل کھل جائے گا, ٹھیک ہے. اب یہ میرا نہیں, یہ ایک اصلی فزسسٹ کی بات ہے, کوئی کنسپریسی تھیورسٹ نہیں ہے. تھیوریٹیکل فزسسٹ اور پروفیسر اسٹینفورڈ کا PhD اسٹینفورڈ میں ہی پڑھاتا ہے, اس نے پیپر لکھا ہے, ابھی تک چیلنج نہیں ہوا, وچ از اوکے. اس کے علاوہ بھی لوگوں نے لکھے, مگر میں نے آپ کو اس لیے بولا جس کو بہت زیادہ مسئلہ ہے نا اس کو میں بتا دوں. میری گارمن مجھے بتا رہی ہے کہ ریلیکس کریں, اٹس ٹائم ٹو ریلیکس. کانورسیشن اس طرف جا رہی ہے, میں بہت زیادہ سائیک آؤٹ ہو رہا ہوں اس بات سے. ابھی تو دیکھنا کیا ہوتا ہے, ابھی آئے گا 5 کلومیٹر رن کر لیے. بیزل میں جو بھی واقعہ ہوا تھا, اس بھائی صاحب کا پیپر تو پروو ہو جاتا ہے اس سے, مگر میرے پاس بہت اصلی واقعہ ہے, اور جو یہ واقعہ نہیں مانے گا اللہ حافظ ہو جائے گا اس کا اسلام. ابھی سناتا ہوں آپ کو, غور سنیں. اس نے کیا کہا ہے, جولز دیکھ لیجیے گا, گوگل کیجیے گا, وہ ایگزیکٹ جولز بھی پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. یہ لینارڈ سسکن, ٹھیک ہے. سو اب the point what I'm trying to make is, did he read the hadith which I'm about to quote in front of? Of course not. Did those basal people know کہ ہم مسلمان کے مانتے ہیں? No, they didn't. اب بتاتا ہوں نبی اسلام نے اس طریقے سے صحیح حدیث کے اندر, صحیح حدیث ہے, اسکرین پہ آ جائے گی یہ تو جی. آپ مجھے پتا ہے یہاں پہ آپ کے ڈوپامین چینلز کھول رہی ہیں, غور سے سنیں, پاز کروں تاکہ آپ کی اٹینشن رہے. یہ جو ریفرنس مانگنا ہوتا ہے نا, لٹرلی جہاں پہ میری ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے, وہ بہت سینسیکل قسم کے آرگومنٹس دیتے تھے کہ 2 وجہ سے آپ ریفرنس مانگتے ہیں کسی سے. ایک, آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ کیس ہوتا ہے ود ریفرنس, تب آپ اگلے سے ریفرنس, یا پھر آپ بلیٹنٹلی اگلے کو جھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں. تیسرا کوئی کیس نہیں ہے, سائیکولوجیکلی اسپیکنگ آپ اگلے سے ریفرنس نہیں مانگ سکتے. میں اگر آپ کو قرآن کی بھی آیت سناؤں اور نعوذ باللہ جھوٹی ہو, مگر آپ کو قرآن نہیں آتا تو آپ کو ماننا پڑے گا, میں نے قرآن کا نام لگا دیا. unless one of these conditions is true, جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہے. سو میں نے آج تھرڈ کنڈیشن, آپ اتنے ہارڈ لائن نہ ہوئے, تھرڈ کنڈیشن میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یوتھ کو ٹرین کر رہا ہوں. میں جہاں پہ ٹرین ہوں دنیا میں تمام تر لوگ وہیں پہ ٹرین ہوتے ہیں اس سائیکالوجی میں کہ استاد
ریفرنس نہیں, استاد متن بتاتا ہے, اسٹوڈنٹ ریفرنس نکالتے ہوتے ہیں. اور لوگ آپ استاد سے ریفرنس مانگتے ہیں کہ سر ریفرنس دیں, حالانکہ اسٹوڈنٹ کا کام ہوتا ہے ریفرنسنگ نکالنا کہ اچھا کدھر متن تو مل گیا ہے, آف کورس دس مین از ناٹ لائنگ. سب سے پہلی آبجیکشن پتہ کیا آتی ہے, جو اصول ہے پاکستان میں نے تو نہیں یہ سنی ریفرنس دیں. آپ نے نہیں سنی, اصول تو نہیں ہے نا. امان نے حدیث نہیں سنی بھی, کہیں پہ دیکھا ہے صحیح مسلم کے نیچے کہ یہ حدیث جب تک امان نہیں سنے گا صحیح نہیں ہوگی. سر آپ سنگل آؤٹ کر رہے ہیں مجھے پتا ہے, یہ آپ الفا مووز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اگر تو یہ اصول ہے کہ جس نے سنی ہے وہ اگر پہلے سے سنی بھی ہوگی تب وہ حدیث صحیح ہوگی, تو پھر تو دعوت ہی ختم کر دی, پھر تو پریچنگ ٹیچنگ دونوں پرنسپل توڑ دی ہم نے. یہ میں آپ کو جان کے ڈوپامین چینل کھول کے بتایا ہے, میں ایسے موقع کا ویٹ کرتا ہوں ڈوپامین وائڈ اوپن ہے, امان کو ڈھونڈو اور مارو پکڑ کے ساتھ. اور سنیں, سو وین آئی سے یہ حدیث ہے, you will have to believe it unless you have a total 100% proof کہ یہ حدیث نہیں. اور اگر آپ کہیں نہیں ہے تو آپ پتہ کہیں گے یہ حدیث نہیں ہے, آپ اپنی حدیث کا ریفرنس دیں, کیونکہ میرے پاس اس کی الٹ ریفرنسڈ پروف یہ ہے. لیکن اس کا ایک تھرڈ کیس بن سکتا ہے, کیوریوسٹی بھی تو ایک کیس ہوتا ہے, ایک اور کیس بھی بن سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر I have been continuously lied to, so I am like now more prone to ask questions. Like پیشنٹ پوچھ سکتے ہیں, مریض پوچھ سکتے ہیں. ہاں تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ سر سارے ہم تو پاکستانی, ہمارے ساتھ ہوتا ہی فراڈ رہا ہے. امان آٹسٹک ہے, امان بدتمیز ہے, امان اب مریض ہے. نہیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. ماسٹر مینیپولیٹر ساحل عظیم ایٹ ورک. آپ کہانی ہے, آپ بیزل سے نکالتے ہیں آپ کو ایگزیکٹ عربیہ چلتے ہیں 1400 سال پہلے. میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز خسوف پڑھیں یا خشوف پڑھ, دونوں مجھے مکس کر رہا ہوں, یہ چاند گرہن تھا یا سورج گرہن تھا. اوکے, غور سے سنیں لینرڈ کی بات کو اور آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے. جیسے ہی سورج گرہن لگا, نبی السلام نے نماز شروع کی اور صحابہ نے دیکھا کہ نبی السلام نے ایک قدم آگے بڑھایا نماز کے دوران. And then he came back, step back. Okay? And it happened twice. اور صحابہ کو نبی السلام نے نماز کے بعد کیا کہا کہ کیا تم نے دیکھا تھا میں نے یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں دیکھا تھا. نبی السلام نے کہا کہ پہلے مجھے امر باللوح خزائی دکھایا گیا. امر باللوح خزائی کون ہے؟ جس نے کعبے میں پہلا بت لایا تھا رومانس کے پرسپیکٹو سے. سو رومانٹک, وہ والا لڑکی والا رومانس نہیں, poetry of it. جی the whole poetry of it کہ یار یہ تو بڑا زبردست قسم کا تم لوگوں نے سسٹم شروع کیا کہ اللہ کو دنیا میں ایک مینیفیسٹیشن دے رہے ہو, the source of all evil. وہ اپنی آنتیں زمین پہ سے اٹھاتا ہوا واپس پیٹ میں بھرنے کی کوشش کر رہا تھا پینک میں. بڑی سخت سزا ہے اس کی جہنم میں. well that's what he saw, Prophet ﷺ saw. And then when I saw that I stepped back. And then I was shown door is opening کہ جنت کا ایک باغ ہے, اس میں پھل لگے ہوئے ہیں اور وہ پھل اتنے قریب تھے میرے کہ میں نے سوچا کہ میں اس کو پکڑ لوں, اور پھر میں نے چھوڑ دیا کہ اب وہ پوری حدیث کی تفصیل میں ڈسکرپشن بھی ہے. ٹھیک ہے, مسلم should have asked کہ اب کیا ہمیں بتایا گیا کہ نبی اسلام ہے تو نبی اسلام کے اوپر تو یہ والے معاملات تو معراج میں بھی کھل گئے تھے. حالانکہ نبی علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس موقع پہ یہ واقعہ ہوا ہے. No one is asking the right question here کہ یہ دروازہ کھلتا ہے اور یہ کھول کے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے سب کو ہماری پوری کی پوری امت کو دے دیا کہ this is the hadith of pure astrophysics. بٹ یہاں پہ پش بیک اس کی میں ایک ایڈ آن کر کے چیری آن دا ٹاپ ڈال دیتا ہوں. آج تک ایک کوشچن جو فزکس کی مین ڈبیٹ میں رہا ہے کہ لائٹ تو ٹھیک ہے فوٹون پہنچ جاتا ہے 8 منٹ میں, ادھر پلازما کیسے پہنچ رہا ہے؟ پلازما تو 8 منٹ میں نہیں پہنچنا چاہیے. It's a question. I didn't come up with this question. نہیں بٹ آپ نے بٹ آپ نوٹ کریں گے اس روایت میں بھی اور 2 اور روایتیں, اس میں ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن پکڑنے لگتے ہیں, پھر منع کر دیتے ہیں کہ میں نے نہیں پکڑا کہ سلیمان علیہ السلام کی میرے بھائی کی. دوسری روایت جس میں ایک صحابی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گھوڑا جو ہے وہ پینک کر رہا ہوتا ہے کیونکہ فرشتے آ رہے ہوتے ہیں. پڑھ رہے تھے سورہ کہف ہے, ایسے نہ کریں نا. اچھا ٹھیک ہے, سورہ کہف اسپیسیفکلی پڑھ رہے ہوتے ہیں. مائی پوائنٹ از کہ ان تینوں روایتوں کے اندر
وہ صحابی بادل زمین پہ آ جاتا ہے, وہ خاص بادل کا ٹکڑا. ان تینوں پوائنٹس میں صحابی یا اصحاب رسول نہیں چیزیں دیکھتے, رسول اللہ خود وٹنس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ان کو کہ ایسے ہوا, یعنی عام آدمی نہیں دیکھتا. سر کہف پڑھے اور لوگوں نے دیکھا کہ صحابی کے گھر, اب لوگوں کو نہیں پتا سورہ کہف پڑھی جا رہی ہے, لوگوں نے دیکھا کہ, اور نبی السلام کو بتایا آگے کہ ہم نے دیکھا بادل زمین پہ آ گیا. حدیث اسکرین پہ آ جانی چاہیے پلیز, آ جائے گی انشاءاللہ. بادل زمین پہ آیا اور گھوڑے کو کنٹرول نہیں رہا, کیونکہ یہ واقعہ بہت ایکسٹراڈنری. یہ نہیں کہ بادل دیکھ کے گھوڑا نہیں گھبراتا ہوتا, میک شیور مری میں سارے گھوڑے ادھر ادھر بھاگ جاتے ورنہ. اوکے, بادل زمین پہ آیا اور گھوڑا ہننا شروع ہو گیا. دیر 2 or 3 things happening here. اور یہ اتنا ایکسٹراڈنری واقعہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ ہوا, نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ یہ سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور وہ سکینہ ہے, یاد رکھیے گا. آپ پاکستان میں کیا مطلب ہے؟ اطمینان ہے, یہ سکون ہے, یہ جی سکون. بادل زمین پہ آنے والا سکینہ اور ہے, اور وہ جو ہمیں اطمینان آتا ہے, ہمیں تسلی ہو رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کام کریں, قرآن پڑھیں, وہ سکینہ اور ہے. اور سمجھیں اس بات کو, یہی مسائل ہیں جو میں حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دماغوں کے اندر, کہ جو پرائم ہوئے میں. اب بادل زمین پہ آنا چھوٹا واقعہ ہے, بتا دیں چھوٹا واقعہ, تو میں کہوں forget about it then. اب سورہ کہف کو پڑھنے سے بادل زمین پہ آتا ہے, اور اس کا وٹنس, اس پورے ایکسٹراڈنری ایونٹ کا وٹنس صرف انسان نہیں, جانور بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں. Something else is going on here. میں نے نا آن لائن آپ کے اس کی ایک الیبریشن اور ایکسپلینیشن دیکھی تھی. اس پوائنٹ پہ نا آپ سے کویشچن یہ کیا گیا تھا کہ عام طور پہ ہم ان چیزوں کو اس طرح سے کیوں نہیں ریسیو کرتے جس طرح آپ ایکسپلین کر رہے ہیں. تو آپ نے اس کے جواب میں کہا تھا the very psychology of us not accepting portals is as an Islamic concept and we accept it as a scientific concept. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اسلامک کانسیپٹ یا سائنٹیفک کانسیپٹ کیا ڈفرینٹ ہیں یا یہ میوچلی ایکسکلوسیو ہیں؟ کر دی گئی, یہی تو مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن از اے بک آف ایسٹرانومی ایز مچ ایز اینی ادر بک, بٹ ڈیپر. بیکاز دیکھیں ڈاکٹر جو ہے نا, ڈاکٹر وہ بایولوجسٹ نہیں ہوتا, وہ بایولوجسٹ کا مرہون منت ہوتا ہے. بایولوجسٹ نے کام کر دیا ہوتا ہے, سورسنگ اس نے دی ہوتی ہے. اس کے بعد انجینئر آتے ہیں, وہ مشینیں بناتے ہیں, اسی بایولوجی کے اوپر ڈاکٹر آ کے ٹرین ہوتا ہے اور وہ مشینیں استعمال کر کے سرجری کرتا ہے, whatever it does. سو بڑا بندہ کون ہے؟ سورس اس کے پاس ہے. ڈاکٹر تو ہزار ہیں, بایولوجسٹ ایک ہے. بالکل اسی طریقے سے قرآن پاک کو دیکھنے کے, قرآن کو جب میں ایسٹرانومی کی بک کہتا ہوں تو وہ ناسا نہ ذہن میں آیا آپ کے, ہم سورس آف ایسٹرانومی دے رہے ہیں ادھر. میں نے آپ سے کہا نا, ایک ناسا کا سائنٹسٹ کس دن بولے نا, وہ we've seen through a black hole or whatever and we've seen water and then we have seen light from the other side of the water. تو اس بھائی صاحب کو ٹوٹلی ڈفرینٹ میکنزم ایکسپلین کرنے پڑیں گے کہ وہ پانی اور اس کے گرد لائٹ, پرانی ساری تھیوریز ضائع ہو گئی. It is a very simple litmus test کہ قرآن پاک اس پورے کے پورے کینوس کو 7 times ایکسپینڈ کر رہا ہے ایٹ لیسٹ, کیونکہ ہر آسمان, 7واں آسمان اس کے بعد تو پتہ نہیں کس لیول کی وہ اس کی اسکوپ ہے. ہم تو چھوٹے سے آسمان کے اندر ہے نا, سب سے لوئسٹ کے اندر ہے. اب وہ بھی حدیث ہے بائی دا وے, آسمانوں کی جیومیٹری کی حدیث بڑی کلیئر ہے, اور وہ بڑی مستند حدیث ہے کہ ایک صحرا کے اندر انگوٹھی ہے, رنگ ان اے ڈیزرٹ, and that desert is a ring in another desert, and that desert is a ring in another desert. ٹھیک ہے, یہ اس لیول کا اتنا سا آسمان ہے ہمارا کہ صحرا میں انگوٹھی ہے تو دوسرے آسمان اور پہلے آسمان میں یہ فرق ہے. آپ نے اس کی وہ میں سن رہا تھا تو آپ نے اس میں اس طرح سے اس کو بیان کیا تھا, آپ نے لفظ استعمال کیا تھا ملٹی ڈائمینشنل میپنگ آف دا یونیورس, جہاں آپ نے 7 آسمان ورٹیکل ایکسس پہ اور ہارزونٹل غالباً سورہ ملک میں ذکر ہے 7 زمین پیرالل. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر اس حدیث کو سورہ ملک کی آیت کو رکھ رہے ہیں تو کنسنٹرک سرکلز ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو رنگز والی آپ نے بات. میرا ایک پوائنٹڈ سوال نہیں, میرا ایک جنرل سوال ہے, پھر آپ واپس آ جانا. یہ ہم 2D کے ہلے ہوئے ہیں, ایٹ میکس 3D کے جو کہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اصل میں یونیورس از ناٹ اے 3 dimensional ball game, you know that, right? ٹائم چوتھی ڈائمینشن. No, it's not just 4. I'm just saying کہ جب آپ ایک بلیک ہول کو دیکھتے ہیں تو آپ نے اس کو ملٹی ڈائمینشنل اینگل دیکھنے ہیں, ورنہ آپ نے 2D دیکھنا ہے تو پھر تو یہ 2D ہے نا. جی سر. تو ادھر سوراخ ہوگا تو نیچے گر جاؤں گا, اصل میں تو ایسے نہیں ہے.
ہمارے لیے وہ چیزیں امیجن کرنا ہی مشکل ہے کیونکہ ہم اس مشکل ہے, مگر وی کین ڈیمونسٹریٹ ان تھرو یو نو ناؤ سیمولیشن کے 6, 7, 8 ڈائمینشن میں کس طریقے سے بلیک ہول کے اندر یا کسی بھی ایسے کانسیپٹ بیسٹ گیس آپ جو ماڈلز فزکس کے بنتے ہیں جی اینیمیشن وغیرہ ٹو فیتھم کہ ملٹی ڈائمینشنل یو نو کانسیپٹ کیا ہوتا ہے.